سواری کر لے. تو میں اس پہ سوار ہوا، اس گدھے نے پورے پاکستان کا چکر لگوا دیا مجھے. اب آپ سمجھے؟ تو میں نے کہا ہاں یار یہ ایک بات ہے، دجال جب آئے گا وہ گدھے پہ سوار ہوگا، وہ ساری دنیا کا سیر کرے گا. دجال گدھے پہ سوار ہو کر کیا کرے گا؟ ساری دنیا کی سیر کرے گا. وہ تو روایت موجود ہے، وہ تو روایت موجود ہے. اس سے آگے پھر اس نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ ایک عورت تھی مستانی. کون؟ اس کی کتابوں میں دیکھو غلام احمد قادیانی کہ ننگی عورتیں اس کی چاپی کرتی تھی اور ننگی عورتیں اس کے کمرے سے نکلتی تھی. یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہیں. تو یہ بھی یہ کیا کہتا ہے کہ وہ عورت مجھے بھنگ پلا، گوبر شاہی کہتا ہے وہ مستانی عورت مجھے بھنگ پلاتی اور کہتی کہ بٹ شاہ کا حکم ہے. کس کا نام لیتی تھی؟ بٹ شاہ کو سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے؟ ہاں، بٹ شاہ تو اللہ والا تھا، وہ یہ حکم دیتا کہ بھنگ پیو، بھنگ تو حرام ہے. تو کہتا تھا کہ پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کے پڑے رہتے تھے. یہ ولی تھا، نعوذ باللہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پھر مہدی ہونے کا اعلان کیا. مہدی ہونے کا کیا اعلان؟ مہدی ہونے کا اعلان کیا. مہدی ہونے کے کئی روایات ہیں. عبداللہ بن مسعود، ابو سعید خدری، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا اور حضرت علی، اور بھی روایات ہیں. میں ایک روایت بیان کر دوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المہدی اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ. مہدی جو ہوگا نا وہ کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں آئے گا کہ وہ پہلے سے کوئی ترتیب دے گا کہ میں مہدی بنوں گا اور میں مہدی بننے کے لیے کوئی تیاری کروں اور پھر میرے ساتھ لوگ ہوں گے، پھر میں جو ہے اس طریقے سے باطل قوتوں کے ساتھ ٹکراؤں گا. ایسا نہیں ہوگا. اس نے مہدی کا اعلان کیا. تو مہدی کے ابتدا میں کس نے نماز پڑھی؟ ایک آدمی تو بتا دو مجھے. مہدی کی ابتدا میں کس نے نماز پڑھی؟ کس نے؟ جزاک اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ابتدا میں نماز پڑھی. تو اس کی ابتدا میں پڑھی. اس نے بھی تو مہدی ہونے کا اعلان کیا تھا. مہدی بھی دو ہے، اب ٹائم نہیں ہے. ایک مہدی جو ہے نا وہ غائب ہے، یہ شیعوں کا، وہ امام غائب، اس کے پاس 70 گز کا قرآن ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو 1 فٹ کا نہیں پڑھ رہے، 70 گز والا کون پڑھے گا؟ وہ کہتے ہیں اس کے پاس 70 گز کا قرآن ہے. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا والا ان کے پاس تھا یا انہوں نے ان سے لیا ہوا ہے. تو وہ غار میں ہے. بھی غار کا نام ہی بتا دو. پتہ نہیں، میں شاید بتا دیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ کون سے غار میں ہے. تو یہ بھائی اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں ابھی تک وہ امام غائب ہے، اب وہ ظاہر ہی نہیں ہو رہا. تو شیعوں کا امام غائب وہ مہدی ہے. وہ بھی اس کو وہ مہدی کہتے ہیں کہ وہ مہدی. تو ہمارا مہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا. کیا فرمایا؟ حسنی ہوگا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریت میں سے ہوگا. حضور نے فرمایا مجھ میں سے ہوگا. یہ گوبر شاہی جس نے مہدی ہونے کا اعلان کیا، یہ پیغمبر کی ذریت میں سے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ جواب تو دو کم سے کم. حضور نے فرمایا مہدی اور اس کا نام. اب میں کیا کروں، ٹائم جب نہیں ہوتا تو میں ذہن میں جو بات ہوتی بھی ہے وہی بھول جاتا ہوں. حضور نے فرمایا مہدی کا نام میرا ہم نام ہوگا، محمد مہدی ہوگا، اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا.
اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد مہدی ہوگا. اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا اور وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا. یہ روایت جو میں نے بیان کی ہے حضرت علی کی ہے. کس کی ہے؟ حضرت علی کی ہے. اور وہ زمین ظلم سے بھر گئی ہوگی، زمین ناانصافی سے بھر گئی ہوگی، زمین پر ظلم و زیادتی ہوگی اور گمراہی کا اندھیرا ہوگا. تو اس وقت مہدی آئے گا تو اس زمین کو انصاف سے بھر دے گا، ہدایت کے نور سے زمین کو بھر دے گا. فراوانی اتنی ہوگی کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور جب کوئی اس سے کچھ مانگے گا تو بغیر حساب کے دے گا. اتنا دے گا اور کہے گا کہ جتنا چاہے لے لو، اور مویشی بے حساب ہو جائیں گے. مویشی، مال مویشی، سمجھ رہے ہو بات؟ بے حساب ہوں گے. اب میں بات کو شارٹ کٹ کروں کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ مہدی آئے گا تو پھر ہوگا کیا. یہ کیسا مہدی تھا؟ کہ خبیث یہ جب آیا تھا، جب یہ مرا تھا تو اور یہ حالات خراب تھے. اب اس حالات کو بیان کروں تو ٹائم نہیں ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال بھی آئے گا. دجال بھی آئے گا. دجال کے ایک طرف باغ ہوگا اور ایک طرف آگ ہوگی. ایک طرف کیا ہوگا؟ وہ زندے کو مار دے گا اور اس کو زندہ بھی کر دے گا. ٹھیک ہے، وہ جو چاہے گا ہوگا. خدائی کا دعویٰ کرے گا، مال دے گا. ایک قبیلے پہ گزرے گا، ان کو کہے گا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ. ہو جائے گا، ہو جائیں گے وہ. ان کو جو اس کے ساتھ ہوگا نا ان کو باغ میں ڈالے گا. کس میں ڈالے گا؟ اصل میں وہ باغ نہیں ہوگا، وہ جہنم ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ لیکن لوگوں کو وہ باغ نظر آئے گا. کیا آئے گا؟ باغ. لیکن جو جہنم ہوگی نا وہ اصل میں جنت ہوگی. جو ایک قبیلے پہ دوسرے پہ گزرے گا وہ نہیں مانیں گے. تو یہ کہے گا ان کے جو ہے نا مال دولت یہ سب ختم ہو جائے، ختم ہو جائے. مومن کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ بھوکا مر جائے گا لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑے گا. تو ایسا ہوتا رہے گا. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ مہدی، حضرت مہدی رکن یمانی، حجر اسود، مقام ابراہیم کے درمیان، اس کے ساتھ چند لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اب میں اس کو کیا کروں؟ پھر آئندہ جمعے کو اس کو اور بیان کریں گے. پورا اس کو نہیں بیان کر سکتا. تو اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. نماز فجر میں عیسیٰ علیہ السلام اس کا ظہور ہوگا تو یہ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا ہے تو مصلی سے ہٹنے لگیں گے. تو وہ کہے گا نہیں، میں نئی شریعت نہیں لایا ہوں، میں نبی بھی بن کے نہیں آیا، میں محمد الرسول اللہ کا امتی بن کے آیا ہوں. آپ مصلی پہ آپ نماز پڑھائیں تو امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور اس کے ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. ان کے ابتدا میں، مہدی کے ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے. تو باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو شروع کریں گے یہیں سے انشاءاللہ. تو کچھ آج آپ سمجھو کہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، کلمہ پڑھ لیں، لعنت بھیج دیں گوبر شاہی پر اور ان کی نظریات اور عقائد پر. تو ہمارا تو کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ گمراہی سے بچ جائیں، ہدایت والے راستے پہ آ جائیں. ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو تھوڑا سا ذکر کر لو تاکہ دلوں میں